الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اسی سلسلے میں جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ سلسلے میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا۔ اس سلسلے میں تربیت فرماتے ہیں مبلغین دعوت اسلامی اور ہمارے پیارے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ مدنی منوں کے ہوتے ہیں سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات، اور یہ سارے مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں ہمارے لیے ہمارے رکن شورا حاجی عماد اتاری۔ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عماد بھائی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی، کس چیز سے ابتدا کر رہے ہیں؟ کون سا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں؟ میٹھا میٹھا جب مہینہ ہے، ماہ رمضان المبارک، وہ ہمارے موضوع میں اس وقت چل رہا ہے، تو رمضان مبارک کے اندر ایک شوق ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے۔ مدنی منوں میں بھی بعض اوقات بہت واضح طور پر جذبہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ٹوپیاں پہن کر صبح آ رہے ہیں، سحری کے اندر اٹھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، سحری یہ ہوگی، فلاں چیز ہوگی، مسجدوں کی طرف آنا ہوگا۔ تو اس میٹھے میٹھے مہینے کے اندر بچے تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو مدنی منوں نے پڑھنی ہے، مدنی منیوں نے پڑھنی ہے یا نہیں؟ تو بھائی بچے، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ تراویح پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ دیکھیں، ابھی سے آپ کو عادت بن جانی چاہیے۔ آپ بڑے ہوں گے تو آپ نے تراویح تو پوری پوری پڑھنی ہے، ابھی سے ہی شروع ہو جائیں۔ بھائی آپ کی عمر 7 سال ہو گئی تو آپ نے تراویح شروع کرنی ہے۔ مدنی منوں نے گھر میں تراویح پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے، پھر جب مسجد کا ادب آ جائے گا، سمجھدار ہوں گے تو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور مدنی منیاں گھر میں اس کی عادت بنائیں۔ اور یہ ہے کہ ہر اچھا کام آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ جو جو اچھے کام ہیں آپ اس کو اپناتے جائیے۔ سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ ہے کہ برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اور پھر بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا کھانا کھا جاتے ہیں، ایک دوسرے کی چیز پسند آ رہی ہوتی ہے، مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اچھے کام نہیں ہے۔ جو بھی آپ اچھا کام کریں گے تو یہ ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا، دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور جن کاموں سے منع کیا جائے ان کاموں سے بھی رکیے۔ اب یہ ہے کہ قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں، قرآن پاک جو حفظ کرنے والے مدنی منع ہیں، اچھا اسکول کی تعلیم کا حساب کتاب ایسا ہے پیارے پیارے مدنی منوں، ایک کلاس 1 سال میں ہی مکمل ہوگی۔ ایک کلاس میں آپ پڑھتا ہے، کوئی چوتھی میں پڑھتا ہے تو 5ویں میں جائے گا تو چوتھی کلاس 1 سال میں ہی کمپلیٹ کرنی ہے، 5ویں کلاس 1 سال میں ہوگی۔ اگر وہ میٹرک کرتا ہے تو وہ 10 سال میں اس نے 10 کلاسیں پڑھی۔ تو لیکن حفظ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ حفظ کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کی ذہانت کتنی اچھی ہے، آپ کی محنت کتنی اچھی ہے، آپ کے گھر والوں کا آپ کے ساتھ کوآپریٹ کتنا اچھا ہے، آپ اتنی جلدی حفظ قرآن مکمل کر سکتے ہیں۔ بعض ہمارے مدرسہ مدینہ کے مدنی منع عماد بھائی ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے 9 ماہ میں حفظ قرآن مکمل کر دیا۔ بعض مدنی منع ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے 2 ماہ میں پورا قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا۔ اب یہ تو ذوق و شوق کی بات ہے۔ اب بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جو نابینا ہوتے ہیں وہ جلدی حافظ قرآن بن جاتے ہیں، ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ مجھے قرآن پاک حفظ کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ اچھے انداز سے تیاری کیجئے اور جو آپ کو سبق ملا جائے، آپ کے استاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 8 لائنیں سنانی ہیں تو آپ 2 لائنیں اور اچھی یاد کر کے چلے ہیں، 10 لائنیں ہو جائیں گی، پھر 12 لائنیں ہو جائیں گی، پھر 16 لائنیں ہو جائیں گی۔ اور بعض مدنی منوں کا ایسا جوش ہوتا ہے، ایسا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ پاؤ پارا 45 100 لائنیں 200 لائنیں سنا سکتے ہیں۔ تو یہ کہ آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، تو جل از جل بعمل حافظ قرآن بنے، اور آپ نے کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ پھر آپ نے جب حفظ کر لینا اس کے بعد جامعۃ المدینہ میں داخلہ بھی لینا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ اچھا جامعۃ المدینہ کے بعد کیا کریں؟ کیا بات ہے۔ ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جامعۃ المدینہ، بھائی مدرسے والوں نے ذہن بنایا کہ آپ نے جامعۃ المدینہ جانا ہے، اب جامعۃ المدینہ والے کیا ذہن بنائیں؟ بھائی جامعۃ المدینہ یہ پہنچیں گے تو ان کو پتہ چلے گا، ابھی ان کو جانے دیجئے۔ جامعۃ المدینہ پہنچنے کے بعد تو بہت سی راہیں ہیں، مبلغ بھی بن سکتا ہے، جامعۃ المدینہ کے اندر جانے کے بعد امام بھی بن سکتا ہے۔ جامعۃ المدینہ، اگر جامعۃ المدینہ میں گیا واپس
اگر کاروباری ہی فیملی ہے واپس کاروبار میں آیا. تو اب ایک شخص ایک مدنی منا عالم بن کر کاروبار کے لیے آئے گا تو وہ اس میں پائی جانے والی خرابیوں کو دور کرے گا, گھر کے اندر پائے جانے والے مسائل کو حل کرے گا. اچھا یہ ادھر میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مدنی منا اس نے حفظ قرآن کی تعلیم مکمل کی, دینی تعلیم مکمل کرنا چاہتا ہے نا, یہ ہم ہی ذہن بناتے ہیں مدنی منوں کا, اور مدنی منع ایک تعداد میں ہمیں سن بھی رہے ہیں اس وقت. اب حفظ قرآن مکمل ہوا, اب جامعۃ المدینہ میں داخل ہو گیا, 7 سال میں اس نے جامعۃ المدینہ کمپلیٹ کیا. اب کوئی اور مزید دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہمیشہ یاد رہے کہ دینی تعلیم میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذاتی طور پر بھی پڑھنی ہوتی ہیں, حاصل کرنی ہوتی ہیں. تو یہ مدنی منع جیسے مثال کے طور پہ مدنی منا ہے, مدنی منع کی عمر اگر بڑی ہو رہی ہے, 15 سال تک آ رہے ہیں, تو اب اس کو تو بہت ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے, اسلامی نظریات بھی معلوم ہونے چاہیے, عقائد بھی, پھر دین کے ضروری مسئلے بھی معلوم ہونے چاہیے, نماز کے مسئلے اور دیگر چیزیں, اور اس طرح اس کو ساتھ ساتھ قلبی علوم, باطنی علوم جس کو کہتے ہیں, اچھے اخلاق برے اخلاق, اس کا بھی معلوم ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے, اس کو مہلکات منجیات کہتے ہیں. تو یہ تو اس نے اپنی پرسنل سٹڈی مدنی منع نے بھی کرنی ہے, آہستہ آہستہ کر کر یہ کرنی ہے. اور جامعۃ المدینہ کے بعد بھی وہ اپنی اسٹڈی کے بنیاد پر آگے چل سکتا ہے, ترقی کر سکتا ہے, دارالفتہ سنت میں جا سکتا ہے, المدینہ العلمیہ میں جا سکتا ہے, کہیں تفتیش میں جا سکتا ہے, اور اس طرح وہ اسلامی بھائی اپنی پڑھائی کو آگے رکھ سکتا ہے, اور مبلغ بن کر بھی اپنی پڑھائی جو اس نے پڑھی ہے اس کو پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بہت سارے ذرائع ہیں ان کے, تو مدنی منوں کو تیار ہو جانا چاہیے. اور مدنی منوں کی ایک سوچ ہوتی ہے, مدنی منع مختلف قسم کے دلچسپ سوالات بھی کر لیتے ہیں. ہم آپ کو ایک بڑا پیارا سا سوال سنائیں کہ مدنی منع نے کیا سوال کیا ہے. جی سنائیے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے باپا جان, میرا نام آسیہ عاطف ہے. میرا سوال یہ ہے, اگر حج والے اسلامی بھائی حج پہ جاتے تو وہ امامہ کیوں نہیں پہنتے؟ وہ احرام جب باندھتے نا, جب احرام باندھتے اس میں اسلامی بھائیوں کو ننگے سر رہنا یہ ضروری ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے, ٹھیک ہے نا, اس لیے ننگے سر رہنا ہے. باپو آخر میں آپ نے ایک مدنی منع کو اٹھا لیا تھا اس کے اندر, یہ اتنا شور کر رہے ہو, سب کچھ کر رہے, آپ سمجھاتے نہیں مدنی منوں کو. آپ کے بھی سلسلے کے اندر اگر یہ مدرسۃ المدینہ کے اندر شور کر رہے ہوں گے اور یہ باتیں آپ لوگ بیان کر رہے ہیں, آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے کہ یہ بڑے توجہ سے ہاتھ باندھ کر سر جھکائے ہوئے آپ کے مدنی پھولوں کو سن رہے ہیں, اور یہ ہلا گلا مدرسۃ المدینہ کے اندر انہوں نے اگر مچایا ہوا ہو تو اس کا کیا ہوگا. اور پھر یہ اتنے سارے مدنی منع یہاں پر شور مچا رہے ہیں جہاں میرے سنت کے ساتھ ہے, تو مدرسۃ المدینہ میں تو قاری صاحب کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, مدرسۃ المدینہ میں یہ ہے کہ تھوڑے بڑے مدنی منع ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, اور ان کا داخلہ میرے خیال میں 6-7 سال سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ایک اکثریت ہے نا, وہ ہے 4 سال کی, 5 سال, 6 سال. یہ کہ چھوٹے چھوٹے دارالمدینہ کے اس میں اکثر مدنی منع ہیں, مدرسۃ المدینہ کے بھی ہیں. ابھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا کہ ان کو آپ سمجھانے بیٹھے نا, یہ ہمارا سلسلہ ہے جیسے کہ 30 منٹ کا بالفرض سلسلہ ہے, تو میرے خیال میں یہ 30 منٹ کا سلسلہ تو پورا نہیں دیکھیں گے. یہ بیٹھیں گے ذوق و شوق سے, لیکن یہ 1-2 منٹ بعد پھر ادھر ادھر. آپ دیکھیں نا کہ چھوٹے مدنی منع ہوتے ہیں, ان کے کھلونے بھی الگ ہی ہوتے ہیں, بڑوں کے الگ کھلونے ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے کھلونے کیسے ہونے چاہیے. تو ان کی دلچسپی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے. اس کے لیے پھر ہم وہ اینیمیٹڈ جو ہمارے مدنی خاکے ہیں جو بڑے ذوق و شوق سے موبائل وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ مدنی چینل تو ہر انداز سے چاہ رہا ہے کہ مدنی منع جو ہے مدنی چینل کی اسکرین پہ رہیں, ادھر ادھر نہ دیکھیں. اب جو گھر کا ماحول ہوگا, اب آپ دیکھیں نا کہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کے گھر کا مدنی منع ہے, اب اس نے کوئی برا الفاظ سنا ہی نہیں ہے تو زبان سے کیسے کہہ دے گا. اور میں آج آپ کو ایسی پتہ کی بات بتاؤں, شاید ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ نئی ہو, کہ مجھے ایک نابینا اسلامی بھائی نے بات بتائی تھی کہ کہنے لگے جو پیدائشی نابینا ہے, اب جیسے کہ آپ نے خواب دیکھا, میں نے خواب دیکھا, اب جیسے میں نے آپ کی خواب میں زیارت کی تو میں آپ کو بتاؤں مات بھائی میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا, آپ اور ہم دونوں مدینے میں تھے امیر سنت کے ساتھ, تو ہم نے دیکھا ہے, ہمیں پتہ ہے نیلا کلر کون سا ہے, پیلا کلر کون سا ہے, ہرا کلر کون سا ہے. لیکن ایک نابینا ہے, اس نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, تو ان کو کیسے خواب آتے ہیں؟
تو مجھے ایک نابینا نے بات بتائی, بولے ہمیں جو خواب آتے ہیں نا اس میں تصویریں نہیں آتی, لوگ نہیں آتے, ہمیں آوازیں آتی ہیں. تو وہ اٹھ کے کہیں گے کہ میں نے آپ کی آواز سنی تھی, آپ کی آواز سنی تھی, تو اس کو آوازیں آتی ہیں. تو وہ یوں کہنے لگے کہ یار ہمیں جو ہے MP3 خواب آتے ہیں, اچھا ویڈیو نہیں ہوتی. صحیح ہے. تو یہ کہ جو دیکھیں گے ہمارے مدنی منع, اب وہی زبان سے ادا کریں گے, جو سنیں گے, جو الفاظ سنیں گے. اب یہ کہ سیدھی سیدھی مثال, ایک چھوٹا سا مدنی منع ہوتا ہے, عمر کتنی ہے 1.5 سال, وہ بولنا شروع کرتا ہے, آپ کے گھر میں اردو بولی جا رہی ہے تو اردو بولنا سیکھ جاتا ہے, انگلش بولی جا رہی ہے تو انگلش بولنا سیکھ جاتا ہے. یعنی کہ جو مشکل ترین زبان ہے وہ بولی گئی اس کے سامنے تو وہ زبان آ گئی جس کو آپ مشکل سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ مدنی منع جو ہے خالی تختی کی مانند ہے, ان کے اوپر جو آپ لکھ دیں گے وہی ہو جائے گا. تو کیا ہی اچھی بات ہے, ان پہ مکہ لکھ دیں, ان پہ مدینہ لکھ دیں, بغداد لکھ دیں, اور کیا ہی اچھی بات ہے اس پہ, ان پہ امیر علیہ سنت کے مدنی پھول لکھ دیں. سبحان اللہ. مدنی مذاکروں کے مدنی پھول سنتے رہیں, چنتے رہیں, اور اپنے اس گلستان کو سجاتے رہیں, اپنے باغ کو سجاتے رہیں. مدنی مذاکرے میں ایک اکثریت ہے, ہماری ایک اکثریت ہے مدنی منوں کی, مدنی منیوں کی. یہ کہ مدنی منع اسٹارٹ ہی مدنی مذاکرے کا مدنی منع کے سوال سے ہوتا ہے, مدنی منی کے سوال سے ہوتا ہے. یہ بھی ایک اکثرت جو ہے دیکھا جاتا ہے, ہمارے مدنی منع دیکھتے ہیں. اور امیر علیہ سنت کو یہ کہ ہوتا ہے بچے کسی کو جانتے نہیں ہیں. اب جو آپ دیکھیں نا کہ اس انداز سے بچے کسی کے نہیں ہوتے, صرف اپنے امی ابو چاچو وغیرہ ان کے پاس جانا ہوتا ہے. لیکن امیر علیہ سنت سے ہمارے مدنی منع, ہمارے گھر کے مدنی منع, اور یہ جو مدنی منع ہمیں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں, ایسی محبت کرتے ہیں, ایسی محبت کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, باپا جانی کہتے ہیں, ایسی محبت ہے. ہاں باپا سے ملاقات کرنی ہے. کتنے ایسے مدنی منع, بڑے تو تڑپتے ہوں گے کہ امیر علیہ سنت سے ملاقات ہو جائے, لیکن جو چھوٹے مدنی منع ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں باپا جانی کے پاس جانا ہے. اور جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے نا, چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو, تو دیدار کر لیتا ہے, تو ساری زندگی انشاءاللہ یاد رکھے گا کہ میری باپا سے ملاقات ہوئی تھی, میں باپا سے ملا تھا. ملاقات ہو نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے, لیکن آپ آ جائیں. باب المدینہ والے تو آ جائیں فیضان مدینہ, لیکن مسجد میں شور مچانے کے لیے آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے. ابو کے سمجھدار ہوں گے تو مسجد کے اندر, ورنہ مسجد سے باہر بیٹھیں گے آپ. ارے مدد پیار سے. ہاں بالکل بھائی, آپ لوگ آ جائیے, ٹھیک ہے. آپ اپنے ابو سے پوچھ لیں, ابو میں بڑا ہوں چھوٹا ہوں, تو آپ کے ابو بتا دیں گے. ابو تو کہیں گے, اب یہ ابو نے کہا کہ تم چھوٹے ہو, تو کہیں گے نہیں میں تو بڑا ہوں, میں تو 2 بھائی میرے اور چھوٹے ہیں. یہ بھی ایک سیکھنے کا ہے نا پیارے مدنی منوں, بحث نہیں کرنی ہے. جس کام سے, جس طرح کہ وہ نا کہ حج پہ جاتے ہیں امامہ کیوں نہیں باندھتے, اب یہ ہے کہ کوئی بعض باتیں ایسی ہیں کہ آپ کی ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تو ہم نے لبیک کہنا ہے. اب یہ ہے کہ احرام باندھنا ہے, آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے جو ہے جب مکے جائیں گے تو آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھنا ہے, گنبد خضرا کو دیکھنا ہے. اب آپ کی عمر ایسی ہو گئی ہے کہ اب آپ نے روزے بھی رکھنا ہے. تو ہر سوال کا جواب نا, یہ کیوں جو ہوتا ہے نا, کیوں, اس کا کوئی جواب بھی نہیں آتا ہے. اچھا یہ کیا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, تو ایک اور جواب آ جائے گا. اچھا کیوں, پھر آپ کیوں کر دیں گے, کیوں, یہ کیوں بند کیجئے, اور جو آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں, بزرگ کہہ رہے ہیں, اس پر عمل کیجیے. اگر یہ امیر سنت کے ساتھ مدینے چلے جائیں گے نا, تو جیسا امیر سنت کر رہے ہوں گے ویسا کرتے رہیں, تو ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اچھا پیارے پیارے مدنی منوں, ایک بات سمجھ میں آئے. دیکھیں ہمارے یہاں بہت سارے جملے ہوتے ہیں, قرآن سر پہ ہوگا تو گناہ ہوگا, تو یہ ہوگا وہ ہوگا. ایسی باتیں جو ہوتی ہیں نا, یہ دینی باتیں, سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اب دینی باتیں کس کی سنیں, آپ دینی باتیں امیر علیہ سنت کی سنا کریں. سبحان اللہ. آپ مدنی مذاکرہ دیکھا کریں, آپ مدنی مذاکرے سننے کے عادی بن جائیں. آپ کو جو بات ہو, بھائی اس پہ امیر سنت نے کیا فرمایا ہے, اس میں کیا امیر سنت نے اپنے رسالے میں لکھا ہے, آپ اس طرح ڈھونڈا کریں. یہ چیز بھائی اس نے بول دی, اس نے بول دی, نہیں, امیر سنت نے کیا فرمایا. آپ امیر سنت کی باتوں کو لینا شروع کریں تو آپ کی یہ غلطیاں جو ہے نا وہ دور ہو جائیں گی. تو آپ نے غلطیاں نہیں کرنی, آپ نے صحیح انداز سے کام کرنا ہے, اور اس بات سے آپ نے بچنا ہے انشاءاللہ. اچھا اب ہم چل رہے ہیں افطار کی طرف. اب یہ افطار کے ٹائم کے بارے میں بھی ایسی غلط باتیں مشہور ہوتی ہیں. جی, تو اذان ہو رہی ہے, جو بھی چیزیں, سحری ہو رہی ہے, سحری کے اندر بھی کیا غلطی ہوتی ہے کہ بھائی وہ اذان کی آواز آ رہی ہے, وہ آخری مسجد کی اذان ہے, دیکھو ابھی پوری نہیں ہوئی, ابھی کھاتے رہو, ابھی وہ آخری اذان کی بھی چل رہی ہے, ابھی حی علی الصلاۃ پہ پہنچی, جلدی پی لو, ابھی اذان ختم ہو جائے گی. ارے بھائی روزہ بند کیا, روزہ تو کھلے گا کھلا ہی رہ گیا نا, کہ وہ یہ ہو گیا. تو سحری جو ہے اپنے وقت سے پہلے, فجر کے وقت سے پہلے آپ نے سے کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دینا ہے. سحری کا وقت جیسے ہی فجر کا وقت ہوگا ختم ہو جائے گا, اور اب آپ کی اذان تو ہوگی ہی سحری کے وقت کے بعد.
تو امیر سنت اس کے بڑے پیارے مدنی پھول دیتے ہیں، اور امیر سنت نے اعلان بھی دیا ہے سحری کے وقت کیا کیا جاتا ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اعلان ہوتا ہے، اور آپ نے تو جو اعلان دیا وہ سب مسلمانوں کو دیا ہوا ہے کہ تمام عاشقان رسول اپنی اپنی مسجدوں میں یہ اعلان کیا کریں۔ وہ اعلان کیا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے عاشقان رسول، سحری کا وقت ختم ہونے میں 3 منٹ باقی ہیں، کھانا پینا بند کر دیجیے۔ اے عاشقان رسول، سحری کا وقت ختم ہونے میں 3 منٹ باقی ہیں، کھانا پینا بند کر دیجیے۔ اے عاشقان رسول، سحری کا وقت ختم ہونے میں 3 منٹ باقی ہیں، کھانا پینا بند کر دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیے جی، اعلان آپ نے سحری کا سن لیا، افطار کے لیے بڑی پیاری معلومات کا ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں، دکھائیے۔ اگر ہم سفر میں ہوں اور اذان کی آواز نہ آئے تو اب روزہ کیسے کھولیں، کب کھولیں؟ یہ تو یوں کہوں تو جیسے کہ میں بچپن سے یا لڑکپن سے چلا رہا ہوں کہ روزے کا تعلق اذان سے نہیں ہے۔ ایسے ملک میں چلے گئے، ایسے شہر میں چلے گئے جہاں خدا نہ خاصہ کوئی مسجد ہی نہیں ہے، کافروں کی اکثریت روزہ کب کھولیں گے، کب بند کریں گے؟ تو اذان کا تعلق روزے سے ہے کب؟ اذان کا تعلق تو نمازوں سے ہے، اور وہ سارا ہی سال اذانیں دی جاتی ہیں، کوئی رمضان میں تھوڑی دی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے گھڑی گھنٹے کا اپنا حساب کتاب جو بھی ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ اور اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی ویب سائٹ پر یہ سحر و افطار کے نمازوں کے سارے اوقات دیے ہوئے ہیں، تو اسی سے آپ معلوم کر لیں۔ اور پاکستان میں تو اسلامی ملک ہے، یہاں تو جگہ جگہ مسجدیں اور کیلنڈر بھی مل جاتے ہیں اور آسانیاں ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے وقت کا۔ لیکن اذان کا اعتماد بھی نہ کریں، اذان تو بعض اوقات جلدی بھی ہو جاتی ہے اور شور بھی مچتا ہے، پھر اب بھول ہو جاتی ہے مؤذن صاحب سے، کبھی انسان بھول کر لیتا ہے۔ تو اپنا گھڑی وغیرہ کی ترکیب اچھی رکھیں۔ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ملک و بیرون ملک دونوں کے اوقات کار چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی دیکھ لیا کریں۔ اور دنیا کے کئی اور ممالک ہیں جن میں مساجد ہیں مگر ان میں اذان کی آواز باہر نہیں نکل سکتی، وہاں کے ایسے قانون بنے ہوئے ہیں۔ تو سوائے اس کے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ اپنے روزہ، سحری اور افطار کے ٹائمنگ اپنے پاس محفوظ رکھیں، بلکہ امیل سنت کا ایک بہت پیارا عمل میں آپ کو بتا دوں کہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے، اس پر جو نماز کے جو ہمارے جو اپلیکیشن ہے، اس میں آپ اپنے شہر کا وہ کیلنڈر نکال لیں ٹائمنگ، اور 12 ماہ کی اس میں سے پرنٹ نکال لیں۔ امیر سنت کا اس میں میں نے دیکھا پرنٹ نکلا ہوا ہے، پرنٹ نکال کر آپ اپنے پاس 12 ماہ کا کیلنڈر ہی لگا لیں، فور ایور چلتا رہے گا، مطلب چلتا رہے گا، ہر سال نیا نکالنا شاید ضرورت نہیں پڑے گی۔ روزوں تھوڑی تبدیل ہوتا ہے وقت۔ یہ اپنے اذان کا تو ایسا ہے کہ اب جیسے کہ باب المدینہ ہے، بڑا شہر ہے، بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے ہیں، پلازوں کے اندر کون سی آواز جاتی ہوگی اذان کی؟ اب ویسے بھی اے سی ہوتے ہیں، دروازے پیک بند ہوتے ہیں ساؤنڈ پروف، تو اس میں اذان کی آواز تو نہیں جاتی ہوگی، تو اس لیے وہ اذان کی آواز سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے روزوں کا۔ جس ذہن بنا لیں بس، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے مدنی منو، ہمیں اپنے روزے کی خود حفاظت کرنی ہے۔ سحری کا تعلق بھی وقت سے ہے، افطار کا تعلق بھی وقت سے ہے، اذان سے نہیں ہے۔ اب میں ادھر ایک مدنی پھول یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہیں، اگر ان کو ابھی سے یہ معلومات ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں نہیں کہہ سکتے، اور جو ایسی باتیں جو سنی سنائی ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا، اب یہ کہ مدنی منع کو پتا ہو کہ نہیں یہ پکی بات ہے، یہ سچی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ خراب بات ہے، یہ تو کہیں ہے ہی نہیں،
تو اب یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے میں اپنی زندگی کا تجربہ عطا فرما رہے ہیں. اور پیارے پیارے مدنی منوں، ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایسی باتیں ہیں، یہ ایسی پیاری پیاری باتیں جو آپ کو کتابوں میں بھی نہیں ملیں گی. آپ مدنی مذاکرہ دیکھیں گے تو امیر اہل سنت آپ کو یہ باتیں عطا فرمائیں گے. امیر اہل سنت کی جو ہے تحریر پڑھی ہے. اب یہ کہ چھوٹے سے مدنی منع ہیں اور ابھی سے اگر ان کو یہ معلومات ہو جائے مسائل وغیرہ کے بارے میں، اور پھر یہ تھوڑے بڑے ہوں، مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیں، 6 سال کے ہو جائیں. اب 6 سال کے بعد آپ نے مدرسۃ المدینہ داخل ہوئے، اب یہ 11 سال 12 سال کی عمر میں جامعۃ المدینہ کی طرف چلے آتے ہیں، اور 18 سال میں 19 سال میں اگر یہ کمپلیٹ عالم دین ہوتے ہیں، یعنی کہ جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، تو ان کے پاس علم کتنا سارا ہوگا. اور پھر یہ بات بتائیے، ماشاءاللہ آپ نے بھی عالم کورس کیا ہوا ہے، درس نظامی کیا ہوا ہے. اب درس نظامی کمپلیٹ کرنے کے بعد مفتی کورس ہوتا ہے کوئی، یہ کتنے سال کا ہوتا ہے؟ دیکھیں مفتی کورس تو کہتے ہیں وہ 2 سال آپ سمجھے پڑھائی ہوتی ہے، 2 سال اس کے بعد کئی سال کئی فتوے لکھنے کے بعد جا کر یہ کام ہوتے ہیں. تو ابھی ان کی منزلیں ہیں، ابھی ان کو چلنا ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، ابھی چلتے رہیں، پڑھتے رہیں، دوڑتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. سبحان اللہ. اور آپ نے ایک بات اور بھی بیان کی ابھی کہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے بارے میں کہ وہ ایسی چیزیں ملتی جو کتابوں میں نہیں ملتی، تو یہ مدنی مذاکرے بھی دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی کام بھی کرتے رہیں، اور اس انداز سے زندگی کا جدول چلاتے رہیں، انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں پاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کرتے ہیں، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس انداز سے امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے آخر میں باوجہ بلند اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، میزان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.